رمضان آنے میں تقریباً ایک ہفتہ اور کچھ دن، لگ بھگ 11 سے 12 دن رہ گئے ہیں۔ تو اس بارے میں سوچا کہ رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، کچھ بتا لی جائیں۔ تو سب سے پہلے تو رمضان کی اہمیت کا تعلق ہے کہ اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو ان کے ذہن میں رمضان میں یہ کام کرنا صرف ایک رسمی حیثیت سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک رسمی طور پر رمضان کے یہ کام وہ سارے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے اندر یہ سارے کام کرنا ایک رسمی حیثیت سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ آپ دیکھیں رمضان میں صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے۔ رسمی طور پر روزہ رکھ لینا، رسمی طور پر تراویح پڑھ لینا، رسمی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہ رکھے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں، روزے کا ایک مقصد تقوی بیان کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں تقوی اسی وقت انسان کے اندر آتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اب عموماً دیکھنے میں آتا ہے، آپ یہ دیکھیں، اسی مثال میں آپ کو دنیاوی حوالے سے دیکھتا ہوں کہ ایک انسان نے اگر بہت اچھا سوٹ پہن لیا ہے، اوپر کوٹ بھی پہن لیا ہے، شلوار قمیض بڑی اچھی ہے، خوبصورت شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، یا کوئی بھی اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو کونے میں ایک جگہ سے اگر لباس ذرا سا پھٹ جائے یا ذرا سی اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو وہ پورا لباس برا لگتا ہے اور دیکھنے میں بالکل اچھا نہیں لگتا، اور جو دوسرا دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ اس کی برائی نظر آتی ہے، اس کے اندر وہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح روزے کا بھی تعلق ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں رمضان کے اندر یا کوئی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے اندر اگر گناہوں کی آمیزش ہو جائے تو اس کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کی حیثیت سے تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے روزے کا یا جو عبادت کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ تو بالکل ایسے ہی رمضان کا بھی تعلق ہے کہ رمضان میں انسان جو بھی اعمال کرے، چاہے روزہ ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے اور کوئی کام ہو، تو اس میں انسان کو اس وقت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ گناہوں سے بچے۔ سب سے پہلی کوشش گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ تقوی اسی وقت آپ کے اندر آئے گا کہ جب آپ گناہوں سے بچیں گے۔ گناہوں کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ گناہوں کے اندر انسان کی بد نظری آ جاتی ہے، گناہوں کے اندر آپ کی کسی کو گالم گلوچ کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں تھم گیا ہے، اور لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اور سمجھتے ہیں کہ ٹائم پاس اس سے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ٹائم تو پاس ہو جاتا ہے، لیکن اصل مقصد روزے کا اس میں حاصل نہیں ہوتا۔ فیس بک پہ کوئی پوسٹ دیکھ لیں، چھوٹے کلپس دیکھ لیے، یوٹیوب پر ڈرامے دیکھ لیے، موویز دیکھ لی، ٹائم تو اس سے پاس ہو جاتا ہے، لیکن جو رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے تن من دھن کے ساتھ اپنی عبادت کے اندر مشغول رہیں، تو وہ ایک مقصد حاصل نہیں ہوا کرتا۔ دوسرا یہ، رمضان ایک واحد ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر پورا پیکج اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کو دیا ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کر رات سونے تک، اور رات سونے کے وقت بھی اپنی عبادت کے اندر کیسے شامل کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ایسی ترتیب کے ساتھ آپ کو چیزیں فراہم کی گئی ہیں۔ صبح سحری ہے، اس کے کھانے کا ثواب بتلایا گیا ہے۔ رمضان کا جو پورا دن ہے جب شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے، کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب دیکھیں، ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف دوسرے اعمال ہیں۔ دوسرے اعمال کا ثواب کیا کیا جاتا ہے؟
10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ 10 گناہ کا ذکر تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کا نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ہے، 10 گناہ تک ہے۔ تو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہیں اس کا اجر عطا کریں۔ تو دیکھیں باقی اعمال ہیں 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اسی وقت وہ بڑھتے ہیں کہ جب آپ اس میں کے اندر کوالٹی اپنی لائیں گے کسی بھی عمل میں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ تراویح ہے، چاہے وہ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا ہے، چاہے وہ نفل نماز ہے، چاہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھنا ہے، جو چیزیں بھی ہیں تو اس کے اندر جب تک کوالٹی نہیں آئے گی تو اس وقت تک اس کا عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے دیکھیں ابتدا تو کرنی چاہیے ہر کسی کو، کوئی کام نہیں کر رہا وہ کرنا شروع کرنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ البتہ جس نے کوئی کام شروع کر دیا تو اس کے اندر کوشش کرے کہ وہ کوالٹی پیدا کرے، اس کے اندر وہ بہترائی لے کے آئیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیز اور بہتر ہو سکتی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر امپرومنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مقصد جو سامنے رکھا گیا ہے، جیسے کہ احادیث میں ہے، ہماری دوسری بھی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اس کے اندر ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ، کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر آخری عشر میں ہوا کرتی ہے اور شب قدر کا جو فضیلت ہے یا جو اس کا ذکر ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان 1000 مہینے عبادت کرے اور ایک رات کے اندر وہ عبادت کر لے تو اس کی فضیلت اس کو حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ اس امت کے لیے یہ بڑا احسان رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ انہیں شب قدر عطا کی گئی ہے۔ تو شب قدر بھی ہے اس مہینے میں، اعتکاف بھی ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اس مہینے میں عبادت کا اور اس مہینے کی فضیلت کا پیکیج عطا کرتی ہیں۔ تو گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں انسان کا تزکیہ ہو جائے، صحیح معنوں میں اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے، صحیح معنوں میں اس کی روح کی غذا اس تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کو سمجھا جائے اور اس مہینے کے لیے پہلے سے تیاری شروع کی جائے۔ احادیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے، پہلے سے ہی پریپریشن شروع ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق شروع ہو جاتی تھی۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے کثرت سے، اور رجب کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع کر دیتے۔ شعبان میں پھر روزوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں آسانی ہے، اس کی مشق ہو جائے، اس کی یہ کسی پریشانی کا انسان کو سامنا کرنا نہ پڑے۔